بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ خاص طور پر اناج کے دام، کھانے پینے والی عام چیزوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا خون تھا، جوش میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان، جس میں تندور، سبزی والے، گندم اور دیگر اناج والے اور حتیٰ کہ گوشت والے تک، ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر مہنگائی آسمان پر لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فاتح بیت المقدس کی نظر ایک ایسے دکاندار پر پڑی جس کے تندور پر روٹیاں، سالن اور دیگر اناج وغیرہ تھا، اور اس کے پاس گاہکوں کا کافی رش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا زیادہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ گاہک بولا کہ پورے بازار میں یہ واحد تاجر ہے جس سے اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہے۔ یہ تاجر ہمیں روٹیاں اور سبزی وغیرہ ہر چیز بازار سے آدھے دام کم دیتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جاتے ہی معلوم ہو گیا، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے لیے بڑی ہی حیرانی کی تھی کہ وہ تاجر جو اناج کی بوری 50 سکے کی تھی وہ 20 سکوں میں دے رہا تھا، اور جو چیز 20 سکے کی تھی وہ 10 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس سے رش ختم ہوا تو سلطان، جو کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا، اس نے پوچھا، تاجر بھائی یہ بتاؤ کہ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان، شاید تم اس بازار میں نئے ہو، میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کے دام آئے دن دگنا کر دیتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضور، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بالکل کم کیوں ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا، اگر تم نے یہ راز معلوم کرنا ہے تو یہاں سے کافی دور جنگل کے بھیڑیوں اور شیروں کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر میری جھونپڑی ہے، تم رات کو آ جانا، لیکن اپنی ذمہ داری پہ آنا، راستے میں تجھے کسی نے کچھ نقصان پہنچایا تو میں گناہ گار نہ ہوگا۔ اول تو یہ کہ میں کسی کو یہ راز بتاتا نہیں، لیکن تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس تاجر نے سمجھا کہ شاید یہ نوجوان پوچھ کر چلا جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس تاجر کو اپنی چیزیں آدھے داموں میں بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سلطان اس راز کو جاننے کے لیے بڑا بےتاب ہو رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں بات کرنے والا اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھا، اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب تاجر جو پہاڑی پر پہنچا تو اپنا کوئی سامان جھونپڑی کے باہر رکھا
اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جھونپڑی اور اس کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے اچھے گھر کا لالچ ہے اور نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک برتن میں کھانا ڈھانپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے برتن سے کھانا نکالا تو اس میں بھنا ہوا مرغ اور 3 روٹیاں موجود تھیں۔ اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل ادا کر کے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے آیا اور کہا، بھائی جب سے میں نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات میرے دل کو جا لگی اور میں اسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اس راز کے بارے میں بتا دو۔ تاجر نے سلطان کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب سے میں نے اس بازار میں اپنی دکان کی تو میں بھی دوسرے تاجروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنا کر دیتا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا۔ میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھونپڑی کے آگے گھوڑے پر رکا۔ میں گھوڑے کے چلنے کی آواز سے باہر آیا، دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا۔ میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اس کی ٹانگ میں سے کافی خون بہ رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر مرہم پٹی کی اور اس کو اپنے حصے کا کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس کو بستر پر سلا دیا اور خود ساری سردی کی رات کو باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا۔ صبح صادق ہوئی، میری آنکھ کھلی تو وہ نوجوان مجھے ملے بغیر ہی میرے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا۔ رات کو اندھیرا تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن اس نے ایک چٹھی چھوڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور لاچار لوگوں سے زیادہ دام لیتا ہوں، پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے اپنی چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دی جتنی میں خریدتا ہوں، اور اگر کوئی غریب میرے پاس آ جائے تو میں ان کی بغیر پیسوں کے مدد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافع کے حتیٰ کہ نقصان پر بیچتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اور جو سامنے تمہاری جھونپڑی کے باہر گھوڑی بندھی ہوئی ہے اس کے چارے کا بندوبست تم کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور پہل جب میں نے چیزوں کے دام گرائے تو کافی سارے تاجر اکٹھے ہو کر ہمارے سردار کے پاس گئے، حتیٰ کہ چند ایک تاجروں نے مجھے مارنے کی بھی دھمکی دی اور کہتے تھے یا تو تم اس بازار سے دفع ہو جاؤ یا چیزوں کے دام بڑھاؤ۔ اے نوجوان، ایسا کافی دن چلتا رہا، لیکن بعد میں سب اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ جس دن سے میں نے بازار میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دیں، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اس دن سے جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں اور جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں، میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ میں اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سو جاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کھانا کون لے کر آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی، اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک راز سمجھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے راز سے پردہ اٹھانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے چلتے رہنا چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ غریبوں اور مظلوموں سے
लूटे हुए सोने के सिक्कों से खरीदा हुआ खाना अल्लाह ताला के भेजे हुए तोहफे के तौर पर खाने से क्या ज्यादा लजीज हो सकता है? तो फिर मेरी जगह कोई और भी हो तो वो ये बेवकूफी नहीं करेगा, इस खाने को ठुकरा कर जुल्म से कमाए गए पैसे से खाना खाएगा। ये कहते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पहले तो मुस्कुराने लगा, फिर आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ नौजवान आदमी, उस रात जो आदमी घोड़े पर जख्मी हालत में तुम्हारे पास आया था, पता है वो कौन था? इसने कहा कि मैं इसको नहीं जानता, मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं उससे पूछ सकूं, और वैसे भी मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत की खिदमत की थी बस। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वो उस रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। यह सुनकर वो ताजर बड़ा हैरान हुआ कि हजूर, आप कैसे जानते हैं कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह था? इतने में फिर सुल्तान ने इससे सवाल पूछा कि तुम्हें मालूम है कि वो खाना तुम्हारे लिए कौन भिजवाता है? फिर इस नौजवान ने कहा, मुझे नहीं पता। तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो खाना भी सुल्तान तुम्हारे लिए भिजवाता है। वो आदमी बड़ा हैरानो परेशान हो गया और कहा कि ये दोनों बातें तुम्हें कैसे मालूम? इतने में सुल्तान ने कहा कि वो मैं ही हूं और मेरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। यह सुनकर वो ताजर उसी वक्त घुटनों के बल सुल्तान के सामने गिर गया और कहा कि मैं जितना अल्लाह ताला का गुनहगार आदमी हूं, इतना ही अल्लाह ताला मुझ पर रहम करता जा रहा है। मुझ बदनसीब जैसे आदमी के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खड़ा है और मुझे पता नहीं। सुल्तान ने इसको अपने हाथों का सहारा देते हुए कहा कि जब तक तुम जैसे नौजवान मेरी सल्तनत में मौजूद हैं, मेरी रियाया कभी भूखी नहीं सोएगी। तुम अपना फर्ज निभाते रहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना फर्ज निभाता रहेगा। और कहते हैं कि बाद में इस नौजवान की वजह से बाकी बाजार के ताजरों ने मजबूर होकर वही महंगी चीजें आधी कीमत बेचने पर मजबूर हो गए और उसके बाद इस बाजार में खुशहाली आ गई। लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उठते बैठते खाते पीते सोते वक्त दुआएं देते थे। सुल्तान का कौल है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान के साथ भरोसा करता है तो अल्लाह ताला वाकई उसके लिए वहां से रिज़्क़ का दरवाजा खोलता है जहां उसकी सोच भी नहीं होती। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।